اچھا، کوئی بھی حکومت اس وقت تک مضبوط ہوتی ہے جب تک اس کی اپوزیشن کوئی کارآمد ثابت نہ ہو یا کوئی ایفیکٹو اپوزیشن نہ کر سکے. نیازی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی کیا حکومت کی ہے اور یہ اپوزیشن بہت ناکام رہی ہے پچھلے 2 سالوں میں؟ کیونکہ حکومت کا کچھ بگاڑ نہیں پائے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو نئی پیٹرول پرائسز کے اندر ایک سرج آیا ہے، مہنگائی کا طوفان ہے ایک دفعہ پھر، لیکن میں کوئی موومنٹ نہیں دیکھ رہا آن پارٹ آف دی اپوزیشن. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تو جو ہے خزانے کی چابی ہے اور لشکری کمان ہے، وہ ظاہر حکومت وقت کے پاس ہے. خلقت خدا جو ہے عمران خان صاحب کے پاس ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کی ایک حیثیت کو پاکستان کے اندر زندہ بھی رکھے، مسلمان بھی ہے، اور یہ ایک عام چیز نہیں ہے. اس کو بہرحال ایک سنجیدگی سے لینے والا کام ہے، اور سیاستی کامیابی کو وزیر اعظم بنانی ہوتا. یہ بھی کامیابی ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہے. یہ عمران خان صاحب کی انتہائی اہم کامیابی ہے. ان کے مخالفین سے پوچھیں تو وہ بیچارے کتنی دفعہ بلبلا کے اٹھے ہیں کہ ہم نے بڑی سیاسی قیمت ادا کی ہے. یہ خواجہ آصف صاحب، یہ سارے کہتے نہیں، رانا صلی اللہ صاحب، ہم نے اس حکومت لینے میں، ملک بچانے میں، یہ کام کرنے میں بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہماری سیاست ختم ہو گئی ہے، عمران خان کی سیاست دندنا رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو اس کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں جو زندہ رہتی ہیں تاریخ کے اندر. اقتدار تو شاید کچھ کے اس کو کوئی عزت سے دیکھا جائے گا یا اس کی بے توقیری ہوگی کہ یہ اچھا کیا برا کیا، لیکن جو مضبوط سیاست ہے وہ ایک ہمیشہ لاسٹ کرتی ہے اور زندہ رہتی ہے. اور یہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے، اچیومنٹ ہے. اسی پہ اتفاق بھی کریں اور خوش بھی ہو جائیں. علینا صاحبہ، آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں اپوزیشن بھی جس طرح سے ناکام ہے اتنی ہی ناکام ہمیں حکومت بھی دکھائی دیتی ہے. دونوں کی اینڈ پہ جو ہے وہ کافی ایک فیلڈ جو ہے وہ اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے. حکومت اوبیسلی گورننس کے معاملات آپ کے سامنے ہیں. حکومت جس طرح سے معاملات کو لے کر چل رہی ہے، بہت ہی پرائیورٹی پہ عام آدمی جو ہے اس کے نہ ہو، عوام پہ تمام تر بوجھ تلے اس کو دبائے چلے جا رہے ہوں اپنی اس اقدامات کے تحت. لیکن باوجود اس کے ایمپل اپرچونٹی اس اپوزیشن کے پاس تھی کہ وہ حکومت کو ایک ٹف ٹائم دے سکتی تھی، لیکن باوجود اس کے اپوزیشن نے وہ کردار اپنا نہیں ادا کیا. بہت ساری اس حوالے سے تنقید بھی اپوزیشن پہ کی جاتی ہے کہ جی بیک چینل رابطے ہو رہے ہیں، کمپرومائز ہے. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو لے کر بہت اس قسم کی جو بازگشت رہی ہے، جی ملاقاتیں ہوتی ہیں بیہائنڈ کلوز ڈورز، جو ہے وہ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے اپنی جو اپنے کریڈینشلز ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن لیڈرز کی بھی تعیناتی سے قبل بہت اس قسم کی باتیں ہمیں حکومتی سرکل سے بھی سنائی دیتی تھی کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ خود آ کے حکومت سے پلیڈ کر رہے ہوتے تھے. تو ایسے میں اپوزیشن سے کوئی توقع کرنا کہ وہ کوئی بہت مؤثر کردار ادا کر سکے گی، اب تک تو ہم نے بالکل دیکھا کہ کوئی مؤثر کردار اپوزیشن نہ اب تک کریٹ کر سکی ہے، کوئی کردار ادا کر سکی ہے، اور نہ ہی کوئی آگے کے آثار نظر آ رہے ہیں. عمران شفقت صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا اوپینین اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر کیا ہے؟ ابھی تک تو ناکامی چلی آ رہی ہے اپوزیشن، اور ناکامی کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار یا جو کسوٹی ہے وہ ایک ہی ہے کہ خود اپنے منہ سے شفیع جان صاحب، سہیل افریدی صاحب کے سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، ہمارا یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے. اگر یہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروا پائے تو ابھی تک یہ ناکام ہے. لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک میں پہلی دفعہ ایسا یہ ہوا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت بھی ناکام ہو رہی ہے. حکومت کیسے ناکام ہو رہی ہے؟ حکومت ان کے خلاف کوئی جو نیریٹو ہے وہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، کسی بھی قسم کا نیریٹو بنانے میں ناکام رہی ہے، اور جو ایک سیاسی استحکام ہے وہ پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے. یعنی وہ مذاکرات نہیں کر سکی، وہ ان کو میز کے اوپر نہیں لا سکی، وہ کوئی درمیانی راستہ نہیں نکال سکی. وہ جو سیاسی ایک عدم استحکام ہے، جو بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، اس کو ختم کرنے میں ناکام رہی ہے. تو یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں ناکام چلی آ رہی ہیں. اچھا، یہ اب کیونکہ ہم نے تحریک انصاف کو یہاں پر اینالائز کیا ہے، بٹ یہ جو حکومت ہے جو آج میں آپ تینوں دوستوں سے پوچھنا چاہوں گا، یہ نظر آ رہی ہے، کیا یہ سٹیبل ہو چکی ہے؟ مطلب دیو گون پاس دا اسٹیج جہاں ان کو کوئی انسٹیبلٹی یا کوئی چیز جس طرح ٹربل کرے، یا اور یہ اتنے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرم مکمل کرنے پر اتنے مقبول ہو جائیں گے کہ اپنے زور پر الیکشن لڑ سکے، یا یہ ظاہری بات ہے بہت طرف دیکھ رہے ہوں گے مدد کے لیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ خود سیاسی طور پر بہت مضبوط ہو چکے ہوں گے بائی دی اینڈ آف دیئر ٹرم؟
دیکھیں جی، حکومت کا تو جو اسٹیبلٹی ہے یا حکومت کا جو استحکام ہے، میرا تو فقہ سب سے فرق ہے. میرا جو نبت اللہ، جو میری رائے ہے، میرا فقہ ہے، میرا عقیدہ ہے کہ قوموں کے جو استحکام استحکام کی کہانی، ملکوں کے استحکام، عدم استحکام کی کہانی جو ہے وہ کسی چیز سے صرف اور صرف سیاسی استحکام سے جڑی ہے. باقی جتنے استحکام ہے وہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے، اس کی کوک سے جنم لیتے ہیں. آپ یہ مت بھولیں کہ دنیا کے اندر جتنی قومیں G20 کے اندر کتنے نظام ہیں، کیا وہ نظام بھی ہے، کنگڈم بھی ہے، شیک ڈوم بھی ہے، جو ہے نیم جمہوریت بھی ہے، فل جمہوریت بھی ہے، ویسٹرن جمہوریت بھی ہے. جتنے ملک ہیں سب میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے سیاسی استحکام. قومیں تحلیل ہو جاتی ہیں سیاسی استحکام کی موجودگی میں، اور قوم کا جو سیاسی استحکام جو ہے 70-80 سال میں قوم کو چین بنا لیتا ہے. چرسی قوم، گراں خواب چینیوں کو اٹھتے ہیں اور وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت امریکہ لرزہ بھرا نام ہے چینیوں کی طاقت سے. تو کیسے ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی؟ تو جب تک اس ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں دیں گے، چینیوں کا الیکشن آپ کرا کے دکھا دیں مجھے فری اینڈ فیئر، تو یہ کہنا کہ حکومت بھی یہ ہوگی، یقینی کی وساخی پہ آئے گی، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے ہم کوسوں دور جا چکے ہیں. اور جن لوگوں کے ہاتھوں پولیٹیکل سٹیبلٹی وارہ ہمیں مل سکتی ہے، ان کو وارہ نہیں کھاتی. علینا صاحبہ، آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر تو سب جانتے ہیں کہ وہ نہیں چل سکتی، بلکہ شہباز شریف صاحب کا جو ورکنگ ماڈل ہے وہ بھی کچھ ہمیں اسی طرح کا نظر آتا ہے کہ عوامی ناپسندیدگی جتنی بھی ہو، جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات، اور وہ خود آپ کو یاد ہے کئی سال قبل تو وہ یہ بھی بات کہہ چکے ہیں، وہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کتا رہے ہیں. سو جب تک ان کو پتہ ہے کہ ان کو الیکشنز جو ہے وہ جتوا دیا جائے گا، اور عوامی ناپسندیدگی جتنی بھی ہو، جتنا بھی ایسے اقدامات سے، ان پاپولر ڈیسیشن سے عوام کا ریج، عوام کا غم و غصہ وہ جتنا بھی سمیٹ لیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ نظر آتا ہے حکمرانوں کے اس پورے پیٹرن اور جس طرح سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ اگلے الیکشنز جو ہیں وہ ایک بہت اہم سوال ہوگا کہ جی اگلے الیکشنز اب تک جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا تو اگرچہ ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ ان کا سارا انحصار جو ہے وہ باتوں پر ہوگا، لیکن اگلے الیکشنز ہوتے کب ہیں؟ مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف معاملات جائیں گے، فل ٹرم الیکشنز کی طرف معاملات جائیں گے. پھر دوسری بات یہ بھی اہم ہے کہ عمران خان صاحب اگلے الیکشنز میں کہاں ہوں گے؟ کیا یا کہ وہ جیل میں ہی ہوں گے، یا وہ جیل سے باہر بنی گالا آ کر اسٹیبلشمنٹ سے اپنے معاملات کو اس حد تک طے کر چکے ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشنز میں نیوٹرل ہو؟ اور اگر کسی بھی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے الیکشنز میں نیوٹرل رہنے کی صورت میں سب کو پتہ ہے کہ پھر وہ جیت جو ہے وہ صرف ایک ہی شخص کی ہوگی کہ جو اس وقت بھی 3 سال سے جیل میں قید ہے. عمران شفقت صاحب، آپ بتائیے گا، آپ کی رائے کیا ہے؟ ناکامیاں جو ہیں وہ معاشی ناکامیاں جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ناکامی کا شکار ہے، لیکن جو دفاعی اعتبار سے اور پھر سفارتی اعتبار سے پاکستان کو جو کامیابیاں ملی ہیں وہ شاید ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں وہ کامیابیاں نہیں مل سکیں. لیکن لوگ جو ہیں جب ووٹ دینے لگتے ہیں تو وہ آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ دیکھتے ہیں. ووٹ اور جو الیکشن ہوتا ہے وہ کسی ویو کے اوپر چلتا ہے، اور جس طرح عمران خان صاحب کی ویو چلی تھی، یا اس سے پہلے جب میرا خیال ہے کہ 2018 کے انتخابات میں نواز شریف صاحب کی ویو چلی تھی، اور اسی طرح اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہم گنوا سکتے ہیں کہ ویو چلتی ہے. اور وہ ویو کیسے چلتی ہے یہ ہیومن لیمیٹیشنز کے دائرے میں آتا ہے. آپ کا کوئی جو کام ہے وہ اس طرح کا لوگوں کو جو ہے وہ ہٹ کر جاتا ہے، ٹریگر کر جاتا ہے کہ لوگوں کو اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگ اس کے آگے نہ پیچھے کچھ اور سوچتے ہی نہیں ہیں، اور اسی ایک بات کو لے کے چلتے ہیں، اور پھر وہ پوری ویو بنتی ہے جو آپ کے انتخابات آپ کو کامیاب کرواتی ہے. اچھا، ٹورڈز دی اینڈ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ نیاز صاحب آپ بتائیے گا، یہ جو ایک صحافی ہیں انہوں نے خبر دی جی کہ سہیل آفریدی صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کی ملاقاتیں نہیں ہیں پس پردہ کچھ حکومتی حلقوں سے، اور شاید وہ ان سو مینی ورڈز یہ بتا رہے تھے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے خان صاحب اگر ان تک رسائی ہو جائے تو پھر بہت سے پیغامات ایسے آتے ہیں جن کے اوپر عمل درآمد بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
اگر خان صاحب سے ملاقات نہ ہو تو حکومت اور تحریک انصاف میں تعاون بڑھ سکتا ہے. یہ لائکلیہڈ اس کی ہے کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ علیمہ خان صاحبہ جو بہت زیادہ ناقد ہے اس پورے نظام کی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ ٹارگٹ کرتی ہیں, حکومت کو بھی کرتی ہیں. اور کیا وہ یہ چاہیں گی کہ ان کے بھائی اندر ہی رہیں اور ان سے ملاقات نہ ہو تاکہ وہ حکومت سے کوآپریشن کر سکے؟ دیکھیں جی, علیمہ خان کے بارے میں تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ شعوری طور پہ جو ہے, یہ میرا اپنا خیال ہے کہ شعوری طور پہ اس پہ راضی نہیں ہوگی. سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ کیسے راضی ہوں گی, اس کا طریقہ کار اپنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس کا پورا مؤثر طریقہ کار ہے. بہر کئی چیزیں ایسی موجود ہیں کہ جس سے لوگوں کے شکوک و شبہات ابھرتے ہیں. میرا بیٹا جو ہے حسان خان نیازی, وہ 10 سال کے اندر پڑھا ہے, پتہ نہیں کس کو اس کی آسودگی زیادہ ہو رہی ہے اور کون اس سے جو ہے ماہ رمضان کا سارا ثواب لوٹنا چاہتا ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ علیمہ خان کا بیٹا تھا, وہ کر رہا ہے, اللہ کرے بالکل ٹھیک کر رہا ہے, اس کو کیوں پکڑنا چاہیے. لیکن یہ اس طرح کا اصول ہوتے نہیں ہیں جو فرمایا. تو ضروری نہیں کہ علیمہ خان آن بورڈ ہو اور ان کے ساتھ یہ کی جا رہی ہو. سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں تو پہلے دن سے میری رائے ہے کہ وہ علی مین گنڈا پور ورژن 2 ہے, کوئی فرق نہیں ہے ان ساروں میں. سارے کے سارے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جینوئن ہے, سنسیئر ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہ بگاڑ نہیں رکھنا چاہتے. یہ پوری کہانیاں سب کی. ان میں سے سہیل آفریدی کو چھوڑے فضل اللہ نیازی کو بنا دیں, اسد قیصر صاحب کو بنا دیں, آپ کسی کو بھی بنا دیں, یہی جو ہے اسی جو اوصافی حمیدہ کا بندہ ملے گا کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ بھی دل و جان سے سنسیئر ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگا, ان کے لیے بھی آسودگی لائے گا. تو چنانچہ سہیل آفریدی کو علی مین گنڈا پور سے فرق نہ جاننے. طریقار بڑکوں کا فرق ہو سکتا ہے, وہ کفن پہن کے جانے جاتے تھے, یہ آ کے کفن لوگوں کو پہنانا چاہتے ہیں. لیکن وہ بھی بڑک تھی اور یہی بڑک ہے. نہ وہ کہ کوئی اس سے کوئی ان کا مطلب نکلتا تھا, نہ ان سے مطلب نکلتا. علینا صاحبہ آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے, آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, میرے خیال سے علیمہ خان صاحبہ نے خود بھی اس بات کی تردید کر دی تھی کہ کوئی رابطے, کوئی معاملات جو ہے یا کوئی بیک چینل رابطے نہیں ہو رہے. اور دوسرا یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو اگلے دن ہمارے شو پہ یہ بات بھی ضرور کہی تھی کہ کسی بھی حکومتی شخصیت سے کوئی ملاقات نہ علیمہ خان صاحبہ کی نہ سہیل آفریدی صاحب کی ہو رہی ہے. لیکن جہاں پر یہ تردید دونوں اینڈ سے آ گئی ہے, سو یہ پریٹی مچ ڈسٹ سیٹل کرنے کے لیے تو کافی ہے. بٹ چیمو گوئیاں کس بات پہ, کچھ آیا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے, بیک چینل معاملات چل رہے ہیں. پبلکلی تو آ کے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ اس کی تردید کی جاتی ہے, لیکن بیک چینل جب رابطے ہوتے ہیں کسی رابطہ کار کے تھرو جو ہے وہ معاملات کچھ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کو بہت پبلکلی آ کے چیزیں ایکسپوز بھی نہیں کی جاتی. تو لیٹس ہو, بلکہ ہم تو یہی چاہیں گے کہ اگر کوئی بیک چینل رابطے ہو رہے تو اس میں تیزی آئے تاکہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ معاملات کو ریزالو کرنے کی طرف آیا جائے. میں شکریہ ادا کروں گا جی اپنے معزز مہمانوں کا. یہ پروگرام آپ نے دیکھا, ہم نے کوشش کی جو عید سے پہلے کی صورتحال ہے, جو حالات حاضرہ ہے, وہ آپ کے سامنے رکھا جائے اور اس پہ ایک ڈسپیشنیٹ تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ.